اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حمد و ثنا اس پروردگار عالم کے لیے ہے جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام پر۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ سبھی کا استقبال کرتے ہیں پروگرام مسائل زندگی۔ یقیناً آپ کے بھیجے ہوئے سوالوں کے جوابات انشاءاللہ اس پروگرام میں آپ تک پہنچائے جاتے ہیں۔ آج آپ کے تمام سوالوں کے جوابات دینے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید کمیل اصغر زیدی صاحب۔ آئیے ملاقات کرواتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبل اس کے کہ کوئی سوال آپ کی خدمت میں پیش کریں، اس سے پہلے جو تاریخ آنے والی ہے اور بہت ہی غم کی تاریخ، جس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ ہی کے دوسرے جانشین حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات اور یہ شہادت کی تاریخ ہے، لہٰذا اس مناسبت سے کچھ ہمارے ناظرین کی خدمت میں عرض کیجیے، کہیے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنے ناظرین کی خدمت میں بھی تہہ دل سے سلام عرض کرتا ہوں، اور اس عظیم غم کی تاریخ پر جو ماہ سفر کی آخری تاریخیں ہیں، تمام عالم اسلام کو اور تمام مسلمانان عالم کو تہہ دل سے تعزیت اور تسلیت پیش کرتا ہوں۔ واقعاً حضور سرور کائنات کی دنیا سے تشریف لے جانے کی یہ تاریخ اور امام حسن مجتبیٰ کی شہادت کی تاریخ وہ غم کی تاریخ ہے جو مسلمانان عالم کے لیے دوہرا غم ہے، اور ہر سال یہ غم تازہ ہو جاتا ہے۔ وہ نبی، وہ پیغمبر جسے اللہ نے مسلمانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ دنیا کے ہر انسان کے لیے اسوہ حسنہ قرار دیا ہے۔ لقد كان لكم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ بے شک تمہارے لیے اللہ کے رسول اور اللہ کے نبی کی زندگی بہترین آئیڈیل اور بہترین نمونہ عمل ہے۔ اس طرح اللہ نے دنیا کے ہر انسان کے لیے جس کو آئیڈیل بنایا ہے، وہ پیغمبر اکرم کی ذات گرامی ہے، یا جناب ابراہیم کو ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ عمل قرار دیا گیا ہے۔ ایسی شخصیت جس نے ہمیں خدا سے جوڑ رکھا تھا، اور سلسلہ وحی آسمان سے فرشتے آتے تھے، اور رب کریم سے، پروردگار سے بندوں کا ڈائریکٹ ریلیشن اور کنیکشن تھا۔ حضور سرور کائنات کے جانے کے بعد یہ سلسلہ بند ہو گیا، اور آپ کی بیٹی شہزادی کائنات حضرت فاطمہ زہرا نے جو اپنے بابا کا مرثیہ پڑھا، اس میں جو شہزادی کو سب سے بڑا غم تھا، اس میں پہلا غم یہی تھا کہ اے بابا، آپ کے جانے کے بعد وہ سلسلہ وحی اللہ رب العزت پروردگار کی طرف سے جو ہمارے یہاں مسلسل فرشتوں کی آمد و رفت تھی، اور خدا کے احکام اور خدا کی شریعت نازل ہو رہی تھی، وہ سلسلہ ختم ہو گیا، جس کا مجھے اور ہر مسلمان کو، بلکہ ہر شریف انسان کو بے حد افسوس ہے۔ لہٰذا یہ دن غم کے دن ہے، اور ہر مسلمان کے لیے اور ہر انسان کے لیے غم منانے کی جگہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ غم منانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی کی زندگی کو اپنے لیے آئیڈیل قرار دیں۔ پیغمبر جس دنیا میں اور جس زمانے میں اور جس ماحول میں آئے تھے، وہ بدترین ماحول تھا، وہ خراب ترین زمانہ تھا۔ آج کے حالات میں انسانیت جہاں پریشان ہے، گم ہے، اور انسانیت ادھر ادھر بھٹک رہی ہے، اسے کوئی راہ نجات نہیں نظر آتی، آج پھر ہماری ذمہ داری یہی ہے کہ ہم اللہ کے نبی کی زندگی کی اسٹڈی کریں، لوگوں کے لیے اس کو بیان کیا جائے، اور پھر سے ہر انسان پیغمبر کے سامنے سر تسلیم خم کرے اور آپ کی نبوت کا کلمہ پڑھے، اور جو آپ نے قرآن اور اہل بیت سے تمسک کرنے اور ان سے جڑے رہنے کا حکم دیا تھا، مسلمان پھر انہی کے دروازے کے اوپر آئیں، تاکہ اپنی عظمت رفتہ اور جو پوزیشن، پرانی پوزیشن تھی، وہ حاصل ہو سکے، دنیا میں بھی باعزت رہیں، اور پروردگار کی نظر میں بھی انہیں عزت اور ترقی اور بلندی حاصل ہو۔ بہت خوب، تو ناظرین چلیے سوالوں کا سفر شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال دیکھتے ہیں کہ کس شہر سے اور کہاں سے۔ السلام علیکم جاوید بھائی اور مولانا صاحب، میں نارتھ امریکہ سے بول رہی ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ آج مجلس دفعہ روز ہی سنتے ہیں، آج ایک مولانا کی مجلس سنی جہاں مردانی زنانی دونوں تھی، تو کچھ خبری بھی فیل ہوئی، لیکن میں نے کہا پھر بھی میں اپنی تسلی کر لوں معلومات کر کے۔ میں تو بہت ہی مطلب کچھ مجھے معلومات بھی نہیں ہے، نہ میں اتنے وقتی ہوں۔ ان پر انہوں نے فرمایا یہ کہ یہ جو ہر مجلسوں میں کسی بھی طریقے سے لوگوں کو لوگ
डराते हैं कब्र का अजाब, कब्र का अजाब। कब्र का अजाब किसी भी मोमिन को नहीं होगा जो विलायत अली रखता हो दिल में। कब्र के अंदर फिर वहाँ पे 4 सवाल होंगे, तुम्हारा अल्लाह कौन है, अल्लाह कितने हैं एक, और इमाम कौन है, अली रसूल कौन है, मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और आप 12 इमामों के भी उनकी मालूमात होगी। अगर ये आपने सही जवाब दे दिए और फिर मौला अली आएंगे हर मोमिन की कब्र में, वो आएंगे और कब्र का बरज़ख का अज़ाब कोई नहीं है मोमिन के लिए जो विलायत अली रखता हो। इसके अलावा वो उसने कितनी भी गलतियाँ की हों, कितनी भी गलतियाँ की हों, उन सब गलतियों का जो यानी सवाल जवाब होगा, जो अजाब होगा, जो भी होगा वो क़यामत के दिन होगा, और न कब्र में कोई अजाब होगा और न आलम बरज़ख में होगा। तो प्लीज इस सवाल का हमें जरूर जवाब दीजिए ताकि हम भी थोड़ा खुश हों। कोशिश तो यही करते हैं कि कोई गुनाह ना करें, क्योंकि इंसान है, होते हैं गुनाह, बहुत सारे गुनाह होते हैं। जी अगर ये सवाल और अपने नाज़रीन से ये बात कह दें कि जिस सवाल में वॉइस क्लियर होगी तो हम दोहराएंगे नहीं, लेकिन जिसमें ज़रा सा कुछ प्रॉब्लम होगी तो उसको दोहराएंगे। इसमें दोहराने की ज़रूरत है कि इनका ये कहना कि किसी ख़तीब ने ये चीज़ पढ़ी कि आलम बरज़ख में जो मोमिन होगा उससे 3-4 सवाल होंगे, कोई अज़ाब नहीं होगा, किसी गुनाह की कोई सज़ा नहीं मिलेगी, अगर कुछ मिलना भी होगा तो वो रोज़े क़यामत देखा जाएगा। तो इसका ज़रा जवाब हो जाए। मैं वाज़ेह कर दूं कि परवरदिगार आलम रहीम, करीम, आदिल है और इस दुनिया में भी बंदों के ऊपर रहम करता है और मरने के बाद भी रहम है और आखिरत में भी उसकी रहमत वसी व अरीज़ है। लेकिन सज़ाएँ 3 तरीक़े की हैं जो खुदा देता है। कुछ गुनाह ऐसे हैं जो इंसान इस दुनिया में गुनाह करता है, उसकी सज़ा इस दुनिया में मिल जाती है। अच्छा, मसलन आक़ के वालिदैन, माँ बाप को नाराज़ किया, जुल्म किया, उस तरह कुछ चीज़ें गुनाह ऐसे हैं जो मासूमीन ने कहा कि मरने से पहले आदमी उसकी सज़ा देखता है, चाहे मोमिन हो चाहे गैर मोमिन। ठीक। असल सज़ा इसीलिए होती है कि ताकि आदमी की इस्लाह की जा सके। ये जो सवाल है, फिर उसके बाद आलम बरज़ख में कुछ थोड़ी बहुत सज़ाएँ मिलती हैं और फिर आखिरत में जो असल सज़ा जहन्नम और इनाम के तौर पर जन्नत मिलेगी, वो आखिरत का हिस्सा है। ठीक। दुनिया में भी इंसान को सज़ा मिलती है, बरज़ख में भी सज़ा मिलती है और आखिरत में भी सज़ा मिलती है। इसी तरीके से दुनिया में भी इनाम मिलता है, आखिरत में भी, बरज़ख में भी इनाम मिलता है और आखिरत में भी जन्नत, और सबसे बेहतर जो भी जैसा मुस्तहक़ होगा उसको ऐसा इनाम दिया जाएगा। अब ये जो सवाल सामने आया है, इसके एतबार से वाक़ईन दीन का फ़लसफ़ा ही ख़त्म हो जाता है। और नमाज वहशत तो आप पढ़ते ही हैं और ऐलान होता रहता है। अभी इसके बारे में भी तफसीली गुफ्तगू इंशाअल्लाह बाद में कभी मौका मिलेगा तो अर्ज़ करूँगा। तो ये सब ख़त्म हो जाएगा। कब्र में जो मोमिन है, अगर गैर मोमिन के ऊपर तो अज़ाब है ही, उसकी बख्शिश कहाँ है? यानी मोमिन के लिए यही तो नमाज वहशत, बस उसी के लिए नमाज वहशत है, उसी को ख़तरा दरपेश है। एक बात तो ये है। अच्छा। और दूसरी बात, जनाब साद इब्न मुआज़ का वाक़या मशहूर है, बहुत मशहूर। और तफसीली वाक़या है कि जिसमें पैगम्बर ख़ुद शरीक हुए। फरिश्ते आए, पैगम्बर ने उनकी नमाज जनाजा पढ़ाई और माँ ने ख़ुद साद की कब्र की तरफ कहा कि ख़ात्म मुबारक हो, तुम्हारे लिए मुश्किलें आसान हो गई, हल हो गई। और अल्लाह के रबी ने फरमाया कि नहीं, ऐसा नहीं है, इनके ज़िंदगी सख्त है, इनके लिए ये पहली रात सख्त होगी और मैं वो सब देख रहा हूँ कि जो इनको फ़िशार कब्र हो रहा है। तो जनाब साद से पहले बड़ा कौन अहले बैत का चाहने वाला होगा, कौन पैगम्बर का चाहने वाला होगा? उस वक्त शहीद हुए, दुनिया से जा रहे हैं, नबी ख़ुद शरीक हैं, यकीनन वो पैगम्बर के भी चाहने वाले थे, अहले बैत के भी चाहने वाले थे। और यहाँ तक हदीस में है कि इमाम ने फरमाया कि उल्टा है, बल्कि क्या ये कहा है कि आखिर में तो हम मौजूद हैं, बरज़ख का तुम खुद इंतज़ाम करके आना। तो फिर सीधी बात यह कि जब इमाम ने कह दिया कि बरज़ख का तुम्हें इंतज़ाम करना है, आखिरत में हम मौजूद हैं, तो इसका मतलब, इसके माना यह है कि ऐसा कोई तसव्वुर नहीं है। और ये थोड़ी बहुत गलत फहमी या सुनने समझने की कमी है। इंसान, मैं सीधा यही कहूँगा कि आदमी अपने को किसी भी तरीके से अमन व अमान में न समझे, बल्कि गुनाह कबीरा है ये, इंसान के गुनाह कबीरा है कि इंसान अपने को अज़ाब इलाही से अमन व अमान में समझे। चाहे इस दुनिया में हम सोचें कि हमारा खुदा कुछ बिगाड़ने वाला नहीं, माज़अल्लाह, या हमें खुदा सज़ा नहीं देगा, या आलम बरज़ख के बारे में सोचें हमें खुदा कुछ सज़ा अज़ाब नहीं देगा, या आखिरत के बारे में अज़ाब इलाही से अमन व अमान में समझना, ये गुनाह कबीरा में है। लिहाजा हर एक से एतबार से डरते रहना चाहिए और खुदा की मग़फ़िरत की उम्मीद रखना चाहिए। यकीनन। दूसरा सवाल पेश कीजिए। अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम मोहम्मद मुकर्रम, मैं सुन्नी मुस्लिम हूँ। मेरा सवाल है
शिया जाकिर का मुकाबला सुन्नी आलिम, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम की 4 बेटियों के हवाले, जिसमें शिया जाकिर को बता रहे हैं एक बेटा और एक बेटी है। वहीं पे सुन्नी आलिमों ने 15 से 20 हवाला दिए हैं शिया जाकिर आलिमों के किताबों से। इस पे थोड़ा सा गौर करके मुझे सही से तफसील में हमें मुतमईन करें। खुदा हाफिज। जी आगा, वॉइस क्लियर है, जवाब दीजिए। तफसीली जवाब का मौका तो नहीं है, उसके लिए वक्त चाहिए, लेकिन मैं आपकी खिदमत में इतना ही अर्ज़ कर दूँ और अपने सामीन और नाज़रीन की खिदमत में कि ये बहरहाल इख्तलाफी मौजू है दोनों उलमाए तारीख़ के दरमियान में, लेकिन वाज़ेह तरीक़े से ये बात है कि हुज़ूर सरवर कायनात की जब शादी हुई तो आपकी 25 साल की उम्र थी जी, और 40 साल में आपने ऐलान नबूवत किया। 15 साल का पीरियड, मुख्तसर सा ज़माना बचता है। जो तारीख़ में लिखा जाता है कि ये 3 बेटियां पैदा हुईं और उसी में और औलाद भी दरमियान में हुई, और शुरू में शायद कुछ साल तक हुज़ूर सरवर कायनात के यहाँ औलाद ही नहीं हुई थी। जी, अब ये कहना कि पैगंबर की 3 बेटियां थीं या एक बेटी सिर्फ थी, इससे साफ वाज़ेह हो जाता है, और ख़ुद तारीख़ के दरमियान से ये बात वाज़ेह है। उलमा ने किताब लिखी है कि बनातुन नबी अमरबाइबुह, पैगंबर की बेटियां या पैगंबर की गोद पाली हुई मुँह बोली बेटियां जिसे हम कहते हैं। उस ज़माने में अगर कोई किसी को वो गोद ले लेता था तो वो उसकी बेटी कहलाती थी। जनाब ज़ैद इब्न हारिसा को पैगंबर ने गोद लिया, उनके बेटे कहलाते थे। हाँ। तो इसी तरीके से ये जनाब खदीजा की बहन की बेटियां थीं जिनको जनाब खदीजा ने पाला था, परवान चढ़ाया था। क्योंकि आगोश जनाब खदीजा में परवान चढ़ी, पैगंबर के घर में बुज़ुर्ग हुई, इसलिए बनातुन नबी के नाम से मशहूर हुई। तारीख़ में इसके हवाले दर्ज हैं, मौजूद हैं, और आप इन किताबों की तरफ रुजू कर सकते हैं। अब यह है कि जो बाकी बेटियां कही जाती हैं उनकी शादी भी बेसत से पहले हो गई थी, 4-5 साल तक औलाद नहीं हुई, और फिर इतने से कम पीरियड में बच्चियां पैदा भी हों और उन सब की शादियां भी हो जाएं। ये भी आप सोचने की बात है कि कैसे मुमकिन। यानी ये कह सकते हैं 25 पे शादी हुई और जी, 30 तक कोई औलाद नहीं हुई, तो 10 में जवान भी हो गई, शादी हाँ, भी 9 हो गई। साल की हो भी गई और सबकी तीनों की शादियां भी हो गई। ओह, एक बात तो यह है, और दूसरी बात मैं सिर्फ अर्ज़ कर दूं कि वाक़ई आप जो भी मानिए, 3 मानिए, 4 मानिए, और नबियों की औलादें थीं, इमामों की औलादें थीं, मगर जो मकाम और मर्तबा शहज़ादी कायनात हज़रत फ़ातिमा ज़हरा के बारे में है, और जो पैगंबर ने उनके बारे में, हुज़ूर सरवर कायनात ने उनके बारे में हदीस से इरशाद फरमाई है, ख़ुद कुरान मजीद आए तत्हीर, आए मुबाहला या दूसरी आयतें जिनमें शहज़ादी कायनात सूरह हलता उनमें शामिल हैं, बाकी बेटियों को यानी जो मुसलमान कहते हैं और आलम इस्लाम कहते हैं उनमें कहीं से कहीं तक उनका दर्जा और रुतबा नहीं है जो शहज़ादी कायनात को दिया था। तो असल इस्लाम में बेटी होना या बेटा होना ये मेयार नहीं है, वो किरदार और कैरेक्टर हो कि जो औलाद होने के साथ साथ अपने ज़ाती कमाल भी रखता हो, और ये शहज़ादी के अलावा जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के अलावा किसी और के अंदर कायनात की किसी खातून में नज़र नहीं आता है। और मैं यकीन करता हूँ कि इंशाअल्लाह मोहम्मद मुकर्रम साहब इसी चैनल के ज़रिए ये बात इंशाअल्लाह कभी ज़रूर पेश की जाएगी कि ये जो बातें पेश की जाती हैं कि ये 4 बेटियां थीं, वो जैसा कि आगा ने फरमाया कि ये जनाब खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा की बहन की बेटियां थी, ये अहले सुन्नत हज़रात की किताबों से इंशाअल्लाह वजाहत के तौर पे बातें पेश की जाएगी, क्योंकि इस प्रोग्राम में बहुत मौका कम होता है और लोगों के सवालात होते हैं, लिहाजा जल्दी जल्दी जवाब देने होते हैं। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम जावेद भाई, मौलाना साहब अस्सलाम वालेकुम। मैं इलाहाबाद चौक सब्जी मंडी से शहनवाज रिजवी बोल रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि इंसान की मर जाने बाद जो आलम बरज़ख का सफ़र शुरू होता है, तो क्या वो सरज़मीन वादी सलाम पहुँचने के बाद क्या सफ़र ख़त्म हो जाता है कि सफ़र जारी रहता है? ये आलम बरज़ख का सफ़र क्या क़यामत तक जारी रहेगा? शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़। आलम बरज़ख की पीरियड यानी कितनी मुद्दत है? आज का सवाल इत्तेफाक से मौत और बरज़ख से शुरू हुआ है। मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूं, बरज़ख कहते हैं गैप को। जैसे इंसान की सांस बंद होती है और क़यामत में उठने तक का जो बीच का गैप और फासला, इसको कहा जाता है आलम बरज़ख। अच्छा, तो अब जिस वक्त इंसान की सांस निकल ख़त्म हुई और इंसान इस दुनिया से गया, उसका आलम बरज़ख का सफ़र शुरू हो गया। अब रूह वादी सलाम में जाती है, वादी बरहूत में जाती है, वो जहाँ कहीं भी रहे, मगर ये पीरियड और ये ज़माना आलम बरज़ख का कहलाता है। लिहाजा जब तक क़यामत नहीं होगी वो बरज़ख में, आलम बरज़ख और ज़माना बरज़ख में शुमार होगा।
بہت خوب، اگلا سوال پیش کیجیے۔ میں حیدرآباد کا مظفر نگر یوپی سے علی جناب علی جاوید زیدی اور مولانا کی خدمت میں بہت بہت سلام۔ میرا سوال ہے جس کے 2-3 حصے ہیں کہ جناب مسلم کو جب امام حسین علیہ السلام نے کوفے روانہ کیا تو ان کے ساتھ دو اور لوگ تھے جو راستے ہی میں کہیں کھو گئے۔ دوسرے یہ کہ جب 2 طفلان مسلم کا ذکر ہوتا ہے تاریخ میں، جناب مسلم نے نہ تو وصیت میں جب اپنے زیاد سے کی ہے، ابن سعد کے سامنے جو وصیت عمر خاص سے کی ہے، نہ تو اس میں ان کا کوئی ذکر ہے، اور نہ جب مدینے سے 2 آدمی بیچے ہیں وہ ان کے علاوہ کوئی اور ذکر کے روایت میں ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ 2 بچے کہاں سے آئے، اس میں کربلا سے پچھڑے یا کہاں تھے، یہ کس طرح سے، اس کا جواب ضرور دیں۔ السلام۔ اگر یہ پوچھ رہے ہیں کہ حضرت مسلم علیہ السلام کو جب امام حسین نے کوفے کی طرف بھیجا تو جو 2 رہنما تھے، جیسا کہ انہوں نے کہا، وہ بیچ میں انتقال کر گئے یا جو بھی ہے، مگر یہ 2 بچوں کا جو ذکر ہوتا ہے، جب حضرت مسلم علیہ السلام کی گرفتاری ہوئی عبید اللہ بن زیاد سے، وصیت میں ان بچوں کا کہیں سے کوئی ذکر نہیں آیا، تو یہ 2 بچے جن کا ذکر اکثر ہوتا ہے وہ آئے کہاں سے؟ پہلے تو میں یہی عرض کر دوں کہ مقتل پورا تحقیقی طور پر اس زمانے میں نہیں لکھا گیا، جو کچھ بھی روایتیں ملی علماء نے ان کو جمع کر دی، اور آج تک اس کے اوپر تحقیق چل رہی ہے اور علماء اس کے بارے میں بحث و گفتگو کر رہے ہیں، جس کو جتنا سند اور جتنی باتیں مل جاتی ہے وہ اس کے آگے اس تحقیق کو بڑھا دیتے ہیں اور تحقیق مکمل ہوتی چلی جا رہی ہے۔ روایتوں میں ہے جناب مسلم سے متعلق کہ جب آپ نکلے ہیں تو راستے میں 2 گائیڈ کے طور پر 2 افراد کو آپ نے لیا، اور وہ صحرا اور ریگستان بیابان میں پیاس کی وجہ سے، تھکن جس وجہ سے بھی، وہ دونوں جہاں بحق ہو گئے اور خدا کو پہنچ گئے، اور پھر اس کے بعد جناب مسلم نے اس سفر کو آگے بڑھایا۔ البتہ یہ واقعہ تحقیق طلب ہے، لیکن جس کی نظر میں مستند ہے اور صحیح ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بہرحال اس زمانے میں گائیڈ لیے جاتے تھے اور انسان گائیڈ کے ساتھ، رہنما کے ساتھ چلتا تھا۔ طفلان جناب مسلم کی قبر فرات کے کنارے آج بھی موجود ہے، اور یہ طے ہے، اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے کہ جناب مسلم کے 2 فرزند شہید کیے گئے اور ان کے روزے وہاں پر موجود ہیں۔ مشہور یہی ہے کہ جناب مسلم کے ساتھ آئے تھے، لیکن بعض روایتوں کے اعتبار سے یہ بھی ہے کہ نہیں، جو شہدائے یعنی یہ بھی ہے کہ اسیران کربلا کا جب قافلہ آیا تو یہ بچے اس میں شامل تھے، اور پھر بعد میں شاید ابن زیاد کو، کیونکہ جناب مسلم سے خصوصی عداوت تھی اور جناب مسلم سے خصوصی سزا لینا چاہتا تھا، تو عین ممکن ہے کہ اس وقت قافلے میں سے ان بچوں کو نکال کے قید کر دیا گیا ہو تاکہ وہ اپنے دل کو کچھ ٹھنڈک پہنچا سکے اور جناب مسلم سے کچھ انتقام لے سکے۔ تو یہ بھی ممکن ہے کہ یہ بچے اسیران کربلا کا حصہ رہے ہوں، اور پھر اس کے بعد ان کو وہاں سے قید کر دیا گیا ہو، قافلہ آگے بڑھ گیا اور پھر بعد میں یہ واقعہ پیش آیا۔ لیکن یہ طے ہے کہ بچے جناب مسلم ہی کے تھے، اور دونوں کو اسی طریقے سے شہید کیا گیا، جس کی تفصیل کافی مفصل طریقے سے کتابوں میں لکھی ہوئی ہے۔ شیخ صدوق نے اور دوسرے علماء نے بھی اس کو لکھا ہے۔ اگلا سوال پیش کیجیے۔ جاوید بھائی، مولانا صاحب السلام علیکم، میں محمد ظفر زیدی علی گڑھ سے بول رہا ہوں۔ جناب آپ کے درمیان میرا سوال یہ ہے کہ اذان جو ہے یہ تو پبلک کے لیے ہوتی ہے کہ مؤذن نے اذان دی اور لوگ نماز کے لیے مسجد میں حاضر ہو گئے، لیکن اگر کوئی تنہا آدمی نماز پڑھ رہا ہے تو وہ اذان میں کہہ رہا ہے حی علی خیر العمل، تو وہ کس کو بلا رہا ہے؟ حی علی الصلاۃ کہہ رہا ہے تو کس کو خود کو آواز دیتا ہے؟ یہ واجب ویسے مستحب ہے اذان اور اقامت، لیکن اس کا کیا کہنا ضروری ہے، اس کی وضاحت فرمائیے گا۔ اذان چونکہ بقول ان کے کہ پبلک کو بلانے کے لیے ہے، اس میں حی علی الصلاۃ اور حی علی خیر العمل کہنا، اور اکیلے ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو کیا ضروری ہے اذان دینا؟ جتنے بھی احکام الہی ہیں ان کے فلسفے کو کسی ایک چیز اور ان کے راز، ان کی وجہ اور ان کا جو ریزن ہے، اس فلسفے کو ہم کسی ایک چیز میں محدود نہیں کر سکتے۔ اسی میں سے اذان بھی ہے۔ اذان ایک طرح کا اناؤنسمنٹ ہے، ایک اعتبار سے جب لاؤڈ اسپیکر سے کہی جائے گی یا گلدستہ اذان سے کہی جائے گی، آواز دور تک پہنچانے کے لیے، تو لوگوں کو بلانے کے لیے ہے اور نماز کی طرف دعوت دینے کے لیے ہے۔ لیکن جب تنہا آدمی پڑھ رہا ہے تو پھر یہ ایک عبادت ہے، اور یعنی گویا نماز کا حصہ ہے، اور اس کا اپنا ثواب ہے، اس کی برکت ہے، اس کی فضیلتیں ہیں۔ اسی میں سے اقامت بھی ہے۔ اقامت میں بھی کہا جاتا ہے قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ، نماز شروع ہو گئی۔ تو ہم کس سے کہہ رہے ہیں؟ تو یہ در حقیقت خود انسان اپنے کو بلا رہا ہے، یا متوجہ ہو رہا ہے، یا نماز کی طرف توجہ اور ذہن اور مائنڈ کو اللہ کی طرف متوجہ کرنے کے لیے
اذان کہی جا رہی ہے اور اقامت کہی جا رہی ہے. یہاں تک کہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ حدیث میں ہے کہ اگر کوئی آدمی سفر پہ نکلتا ہے، مثلا جنگل میں کھڑے ہو کے اکیلا ہے یکا و تنہا، اور وہاں وہ الاذان کہتا ہے، تو پروردگار عالم ایک صف فرشتوں کی اس کے پیچھے لگا دیتا ہے جو اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں. وہ عالم مولانا ہونا ضروری نہیں، آپ جیسا آدمی بھی کوئی بھی ہو، جوان ہو، بچہ ہو، بوڑھا ہے، اگر وہ نماز پڑھ رہا ہے اور اس نے اذان کہی تو فرشتوں کی ایک صف لگ جاتی ہے. بہت خوب. اذان کے بعد اقامت کہتا ہے تو فرشتوں کی دوسری صف لگ جاتی ہے. اور جب وہ نماز پڑھتا ہے تو یہ دو صفیں اس کے پیچھے. تو ان کا جواب بھی واضح ہو گیا کہ ہم صرف اکیلے ہی نماز نہیں پڑھتے، اذان و اقامت کریں تو فرشتے ہمارے پیچھے آ جاتے ہیں، اور ہم گویا یہ ایک اعلان کر رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ وہ صف کتنی لمبی ہوتی ہے. اچھا کیا ہے؟ فرماتے ہیں معصوم کہ اس صف کی، اس لائن کی لمبائی جہاں سے سورج نکلتا ہے اور جہاں تک سورج ڈوبتا ہے، ایسٹ اور ویسٹ، ساؤتھ اور نارتھ، شمال و جنوب کی جتنی دوری ہے، یہ صف کی لمبائی اتنی زیادہ ہوتی ہے. لہذا اذان اور اقامت کی بے حد فضیلت ہے، اور اس کو فراموش نہ کریں. حتی الامکان اگر وقت ہے تو اذان بھی کہیں اور اقامت بھی کہیں، خلوص کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ، تاکہ نماز میں مزید توجہ ہو. اس میں اللہ کی کبریائی کا اعلان ہے، پیغمبر کی نبوت کا اعلان ہے، اور دوسری چیزیں بھی ہیں جو ضروری ہیں، اور اپنے ضمیر کو بیدار کرنے کا ذریعہ بھی ہے. بہت خوب. جی اگلا سوال. السلام علیکم مولانا صاحب، یہ معلوم کرنا ہے کہ کسی نامحرم جس کی ڈیتھ ہو چکی ہے اس کی واجب نمازیں ادا کی کر سکتے ہیں؟ کسی نامحرم کا انتقال ہو گیا جس کے لیے وہ نامحرم ہے، تو کیا وہ اس کی واجب نمازوں کو ادا کر سکتے ہیں؟ نامحرم کو دیکھنا حرام ہے، ہاں، لیکن دوسرے واجبات تو میرے خیال سے تقریباً سب نامحرم ہی ادا کرتے ہیں. جو نماز اجارہ کہی جاتی ہے، یا کسی دوسرے کی طرف سے حج کرنے جاتے ہیں، یا لوگ روزہ رکھتے ہیں، تو رشتہ دار کہاں رکھ پاتے ہیں؟ جو واقعاً محرم ہیں ان کو کہاں فرصت نہیں ہوتی یا موقع نہیں ہوتا. لہٰذا ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. کوئی بھی مسلمان دنیا سے گیا، کوئی بھی مومن دنیا سے گیا ہے، مرد اور عورت، بالغ اور عاقل، جو صحیح طریقے سے اس کے واجبات کو، چاہے نماز ہو چاہے روزہ، صحیح طریقے سے اس کے واجبات کو ادا کر سکتا ہے. اگلا سوال پیش کیجیے. السلام علیکم، میں رائے پور چھتیس گڑھ سے بول رہا ہوں. مہربانی کر کے یہ بتائیے کہ خالی بمبئی میں اور یو پی میں شاعر نوا خان ہے، ہمارے رائے پور چھتیس گڑھ میں بھی اللہ کرم سے ایک نوا خان ہے، آپ ان کو موقع کیوں نہیں دیتے ہیں؟ جاوید بھائی اس کا جواب دیجیے گا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں. الحمدللہ پوری دنیا میں شعراء اکرام اور یہ لوگ موجود ہیں. اب چونکہ ہمارا جو چینل ہے وہ ممبئی سے ہی ٹیلی کاسٹ ہوتا ہے، تو اس شہر ممبئی میں جو یو پی حضرات کے یا جو یہاں کے رہنے والے ہیں ان کو بلانا ہمارے لیے آسان ہوتا ہے، اور وہ وقت پہ یہاں پہ حاضر ہو جاتے ہیں. انشاءاللہ آپ کے یہاں کے بھی نوا خانوں سے ہماری ملاقات ہوگی اور ان سے قربت ہوگی، تو انشاءاللہ ان کو بھی ہم بلائیں گے، اور دیگر جگہوں کے جو لوگ ہیں ان کو بھی انشاءاللہ ہم دعوت دیں گے. ابھی تو ہمارا یہ سفر شروع ہوا ہے، آپ اطمینان رکھیے کہ یہ دھیرے دھیرے ہر سال ہم کسی نہ کسی کو بلاتے رہتے ہیں. انشاءاللہ آپ کے یہاں سے بھی کسی نہ کسی نوحہ خان کو ہم انشاءاللہ بلائیں گے، اور ان کا نوحہ انشاءاللہ آپ گھر بیٹھے ہوئے سنیں گے. اگلا سوال پیش کیجیے. السلام علیکم، میں آفتاب رضا کاظمی مظفر پور بہار سے بول رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ آدمی کے انتقال کے بعد جسم نجس کیوں ہو جاتا ہے؟ روح نکلنے کے بعد غسل مسح میت واجب ہو جاتے ہیں، ایسی کیا نجاست آ جاتی ہے کہ جسم نجس ہو جاتا ہے، غسل واجب غسل قرار دیا گیا ہے؟ کیوں؟ ایک انسان کے انتقال کے بعد غسل میت جو ہے وہ واجب کیوں؟ کیا نجاست لگ گئی یا کچھ اور ریزن؟ جس طرح سے میڈیکل سائنس آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہی ہے، اور اس سے یہ پروف ہو رہا ہے کہ مرنے کے بعد انسان کے جسم سے بعض ایسی چیزیں، ایسی بیکٹیریا وغیرہ خارج ہوتی ہیں جو واقعاً خطرناک ہو سکتی ہیں دوسرے لوگوں کے لیے. لہذا ایک اعتبار سے تو ہیلتھ اور صحت کو خیال رکھتے ہوئے یہ غسل جو کافور کے ذریعے، بیری کے پتے کے ذریعے اور آب خالص کے لیے دیا جاتا ہے، اس لیے واجب ہے تاکہ یہ چیزیں نہ پھیلنے پائیں اور زندہ لوگ اس طرح کی چیزوں سے محفوظ رہیں. ٹھیک. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ذہن میں اب تک یہی ہے، اور ہم یہی سوچتے ہیں کہ انسان مر گیا تو مر گیا، موت ہو گئی، ختم ہو گیا، غسل دیا، کفن دیا، لے جا کے دفنا دیا. لیکن اسلامی فلسفہ اس کے برعکس ہے. اسلام کیا کہتا ہے کہ موت جو ہے وہ انسان کا خاتمہ اور اینڈ نہیں ہے. موت تو ایک نئے سفر کی شروعات ہے. ہمارے آپ کے 8ویں امام حضرت امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ موت جو ہے ایک نیا سفر ہے. تو جب نیا سفر ہے تو اس سفر میں انسان کہاں جا رہا ہے؟
اپنے پروردگار کی بارگاہ میں جا رہا ہے، فرشتوں سے ملاقات کر رہا ہے، اور خدا کی بارگاہ میں جب جائے گا تو باطہارت ہونا چاہیے، پاک و پاکیزہ ہونا چاہیے، نہا دھو کے اچھے شکل و صورت کے ساتھ سفید لباس کے ساتھ پہنچے، تاکہ وہ لوگ اس سے ملیں، ملاقات کریں، فرشتے جنت کے جو بھی لوگ ہیں وہ سب کے سب. لہٰذا انسان جتنا پاک و پاکیزہ اور طیب و طاہر ہوگا اتنا ہی بہتر ہے، اور اسی طریقے سے اس کی شفاعت ہوگی اور وہ بہتر نظر آئے گا. لہٰذا یہ صرف ایک طریقے سے غسل ہی نہیں ہے بلکہ آخرت کی تیاری بھی ہے کہ انسان کو نہلا دھلا کر ادھر منتقل کیا جائے. اچھا، بہت خوب. اگلا سوال پیش کیجیے. السلام علیکم. میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میرے لیے دعا کریے گا کہ میری صحت ٹھیک ہو جائے، کہ جس سے میں بھی کربلائے معلیٰ کی زیارت کر سکوں انشاءاللہ. پروردگار عالم ان کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے، اور مومنین کرام بھی ان کے لیے دعا کریں. ہم بھی دعا گو ہیں پروردگار عالم جلد از جلد ان کو صحت و عافیت کاملہ عطا فرمائے. الہی آمین. اگلا سوال. السلام علیکم. میرا نام راہیل ہے، میں 11 سال کا ہوں، اور میرا سوال ہے کہ ہم لوگ جلوس کیوں نکالتے؟ شکریہ. ہم جلوس کیوں نکالتے ہیں؟ راہیل صاحب 11 سال کے. جلوس در حقیقت ہر اس چیز کے لیے نکالا جاتا ہے کہ جس سے لوگوں کو روشناس کرانا ہو، لوگوں کو پہچان کروانا ہو. آج کل الیکشن کا زمانہ ہے تو ہر پارٹی والے اسی لیے جلوس اور ریلیاں نکال رہی ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ ہم کون ہیں، کیا ہیں، اور ہمارا مقصد اور ہمارا ہدف کیا ہے. پروردگار عالم نے بھی نماز ہے، نماز جمعہ ہے، حج ہے، یہ بھی ایک طریقے کے جلوس ہیں جہاں اسلامی طاقت کا اور اسلامی شوکت و عظمت کا مظاہرہ کیا جاتا ہے. اسی طریقے سے عزاداری امام حسین ہو، یا عید میلاد النبی ہو، یا اسی طریقے کے دوسرے پروگرام ہوں، یہ سب در حقیقت عزت و شوکت اسلام اور اسلامی پیغام کو دنیا والوں کے سامنے پہنچانا، اور انہیں امن اور پیس اور شانتی کا پیغام دینا ہے، اور اپنا مقصد کہ ہماری اسلام میں اور ہمارے فرقے میں یا ہمارے اسلام میں کیسے کیسے بزرگ لوگ پیدا ہوئے ہیں، اور انہوں نے انسانیت کی فلاح اور بہبود اور کامیابی کے لیے کتنی بڑی قربانیاں دی ہیں. بہت خوب. جی اگلا سوال پیش کیجیے. السلام علیکم. میرا نام مشتری سلطانہ ہے، اور میں چھتیس گڑھ رائے پور میں رہ رہی ہوں، لیکن میں اوریجنلی کولکتہ سے ہوں. میری شادی 2013 میں ہوئی تھی ایک نان مسلم ایک لڑکے سے جس نے اسلام کو قبول کیا، اور نکاح بھی ہوا ہمارا، پھر کورٹ میرج بھی ہوا، سب کچھ گھر کی رضامندی سے ہوا. لیکن میرے شوہر کو اسلام میں اتنا روچی، اتنا دلچسپی نہیں ہے، لیکن وہ مجھے منع نہیں کرتے کسی بھی طرح کا کام کرنے کے لیے. اسلامک نماز، روزہ، زکوٰۃ کچھ بھی کرنے سے، فاتحہ کرنے سے وہ منع نہیں کرتے، وہ ہیلپ کرتے ہیں. لیکن میں کس طرح انہیں اسلام کی راہ میں لاؤں، مجھے سمجھ نہیں آتا. کوئی بھی میرے گھر کی طرف سے بھی کوئی ساتھ نہیں دیتا. لیکن شادی کے وقت سب رضامند تھے، اور میرے شوہر اتنے اچھے کہ مجھے کبھی کوئی طرح کا پریشانی بھی نہیں دیتے، نہ کبھی کوئی طرح کا دہیج لیا میرے گھر سے، کچھ نہیں لیا انہوں نے. میں کیا کروں؟ میں جاننا چاہتی ہوں ہماری شادی اسلامک کے حساب سے، قرآن شریف کے حساب سے، شریعت کے حساب سے کیسے شادی مانی جائے گی؟ میں نے اور ایک بار فون کیا تھا لیکن مجھے ابھی تک میرے سوال کا جواب نہیں ملا. میں روز دن چینل دیکھتی ہوں. السلام علیکم، خدا حافظ. اگر جہاں تک ہم نے سمجھا، انہوں نے خود اقرار کیا ہے کہ وہ مسلمان ہو چکا تھا اور پھر نکاح ہوا اور کورٹ میرج بھی ہوا. ہاں، اب وہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے جیسے زندگی گزارنا چاہیے، شاید یہ نماز، روزہ، حج کے، زکوٰۃ کے سلسلے اس طرف اشارہ ہو تو وہ ان کو اس طرف ذرا اور لانا چاہتی ہیں جیسے یہ خود ہیں. جی تو ذرا سا اس پہ آپ. جی، قرآن مجید میں صاف طریقے سے یہ ہے کہ بہرحال مسلمان کا کف اس کا برابر، اس کا ایکول ایک مسلمان ہی ہے، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی، وہ نان مسلم سے شادی نہیں کر سکتا. حتیٰ کہ اول اسلام میں جب پیغمبر اسلام کی تبلیغ کرتے تھے اور شوہر اور بیوی میں کوئی ایک مسلمان ہو جاتا تھا، تو آج بھی یہی مسئلہ ہے کہ اگر دونوں میں سے کوئی ایک مسلمان ہو جاتا تو خود بخود ان کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے اور ان کو ایک دوسرے سے الگ ہونا ضروری ہے. تو اب جس طریقے سے انہوں نے یہ بتایا ہے تو یقیناً جب تک شوہر مسلمان ہے، چاہے بظاہر دوسرے اعمال نہ کرتا ہو، لیکن جب دل سے اللہ کو مانتا ہے، خدا اور رسول کی گواہی دیتا ہے، تو وہ نکاح اپنی جگہ کے اوپر صحیح ہے. کتنے مسلمان جو ہیں، جو مسلمان گھروں میں پیدا ہوئے ہیں، ان کے کا اعمال اور کردار بھی بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں
جو واقعاً قابل افسوس ہیں، تو وہ عمل کے اعتبار سے کمزور ہیں مگر دل اور ایمان کے اعتبار سے مسلمان ہیں، تو نکاح تو باقی رہے گا۔ جی ہاں اگر خدا نخواستہ منزل الٹ جاتی ہے اور حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ انسان کسی عمل کی وجہ سے حالت ایمان سے نکل جائے تو پھر نکاح بھی خطرے میں ہے، اور اگر یقین ہو جائے کہ انہوں نے وہ راستہ چھوڑ دیا ہے جو خدا اور رسول کا راستہ ہے، تو پھر یقیناً طلاق کی ضرورت بھی نہیں ہے اور یہ نکاح ختم ہو جائے گا۔ لیکن اگر وہ مسلمان ہیں تو ان کو آہستہ آہستہ سمجھانا ہے، اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ فلسفہ اسلام کا فلسفہ سمجھایا جائے، اس کے احکام سمجھائے جائیں، اور جو دین شریعت کے غلط تھنکنگ جو ذہنوں میں بٹھا دی گئی ہے اسلام کے بارے میں، وہ قرآن پڑھ کے ان کو سنایا جائے تو خود بخود وہ مانیں گے۔ اور جتنے لوگ بھی مسلمان ہیں ان میں سب زیادہ تر وہی ہیں کہ جو قرآن پڑھنے کے بعد اسلام کی آغوش میں آئے ہیں اور انہوں نے اسلام کو قبول کیا ہے۔ تو جو کنفیوژن پھیلایا گیا ہے وہ کنفیوژن دور ہو جائے گا، تو انشاءاللہ وہ خود بخود قریب ہو جائیں گے۔ اگلا سوال پیش کیجیے۔ السلام علیکم جاوید بھائی، مولانا صاحب آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ، آپ لوگ اس پروگرام میں جو مشقتیں اٹھا رہے ہیں میسج پہنچانے کے لیے، اس سے اللہ آپ کو جاوید بھائی میرا سوال یہ ہے کہ میں نے ایک ایسی لوگوں سے سنا کہ کوئی حدیث ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام سے محسوس کی ان کو کوئی دیکھ نہیں سکتا، کوئی مل نہیں سکتا، اگر کوئی ایسا کہتا ہے یا دعویٰ کرتا ہے تو وہ جھوٹا ہے، اس کی کیا حقیقت ہے ذرا آپ بیان فرمائیں؟ کیونکہ ہم نے بھی سنا ہے کہ جیسے علماؤں سے بھی سنا ہے کہ مسجد جمکران میں شب جمعہ مولانا آتے ہیں، اور دوسرے کچھ نمازیں بھی ہیں جن کے ادا کرنے کے حساب سے مطلب 40 دن کی ہے یا جو بھی ہے کہ پھر امام زمانہ سے ملاقات ہوتی ہے، تو ایسی حدیث کی کیا حقیقت؟ اگر کچھ ہے تو آپ ذرا حوالہ فرمائیں تو بہت مہربانی ہوگی۔ شکریہ، خدا حافظ۔ آپ تمام لوگوں کا بھی بہت شکریہ کہ آپ ہماری محنتوں کو سراہتے ہیں۔ اگر سوال ان کا ان شارٹ یہ ہم کہنا چاہتے ہیں کہ جیسے مسجد جمکران، مسجد سہلا میں کچھ اعمال ہیں، اور خاص کر وہ 40 جمعرات یا 40 دن کا کہ جس سے امام کی ملاقات ہو جاتی ہے، لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ ایسے بھی لوگ ہیں کہ اگر کوئی کہے کہ ہمارے امام سے ملاقات ہے تو اس کا مطلب وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ تو یہ دو چیزیں جب آپس میں آتی ہیں تو ایک ٹکراؤ کی صورت ہے، اس کو ذرا حل کیجیے۔ یہ جو انہوں نے روایت بیان کی ہے بالکل سچ ہے، برحق ہے۔ جو بیان کیا جاتا ہے کہ غیبت صغرا، چھوٹی غیبت جب ختم ہونے لگی تو امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف نے اپنے آخری نائب، چوتھے نائب کو جو توقیع اور جو خط بھیجا اس میں یہی تھا کہ اب ہماری غیبت شروع ہو رہی ہے، اور اس کے بعد اگر کوئی دیکھنے کا دعویٰ کرتا ہے، ملاقات کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ جھوٹا ہے اور وہ قابل اعتبار نہیں ہے۔ در حقیقت اس باب کو، اس دروازے کو بند کرنا تھا کہ کل کوئی امام کی نیابت کا دعویٰ نہ کر دے اور یہ نہ کہے کہ میں 5واں نائب ہوں، 6واں نائب ہوں۔ جس طریقے سے جھوٹے نبی پیدا ہوئے، جھوٹے امام پیدا ہوئے، اسی طریقے سے جھوٹے نائب خاص بھی پیدا ہو سکتے تھے، لہٰذا امام نے اس دروازے کو بند کر دیا اور اس چیپٹر کو کلوز کر دیا۔ لیکن امام کو کوئی دیکھ نہیں سکتا یا امام سے ملاقات نہیں کر سکتا، ایسا نہیں ہے۔ روایتوں میں ہے کہ امام کو لوگ دیکھتے ہیں، امام سے ملاقات کرتے ہیں، یہ دوسری بات ہے، پہچان نہیں پاتے، یا علماء کی ملاقاتوں کا تذکرہ بھی ہے، لیکن ان میں زیادہ تر بلکہ اکثریت انہی کی ہے کہ جنہوں نے امام سے کو دیکھا، ملاقات کی، مگر اپنی زندگی میں کبھی اس کا تذکرہ نہیں کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے جھوٹے دعوے دار ہو جائیں۔ جانے کے بعد ان کے دنیا سے بعد میں اعراض اٹھا کہ انہوں نے امام سے ملاقات کی تھی یا امام کا دیدار کیا تھا۔ یعنی دونوں چیزیں ہو گئیں کہ دیدار ہو سکتا ہے، ملاقات ہو سکتی ہے، مگر کوئی اگر دعویٰ کر رہا ہے تو اس دعوے کی دلیل بہرحال اس کے پاس نہیں ہوگی، لہٰذا اس کو جھٹلانا ہی بہتر ہے۔ مگر اس میں ایک سوال پیدا ہو رہا کہ جب وہ گزر گیا تو پھر کیسے معلوم کہ کبھی ان سے امام ملے تھے؟ ہاں، اس نے گزر گیا، اس نے صرف اپنے خاص ایک آدھ دو لوگ جو واقعاً قابل اعتبار لوگ تھے، اس اعتبار کے قابل افراد تھے، جو علماء ثقہ تھے، جو مومنین تھے، ان سے کو صرف خبر دی کہ بھائی یہ ایسا ایسا اتفاق پیش آیا، لیکن آپ میری زندگی میں کسی سے بیان نہیں کریں گے۔ بہت خوب، جی اگلا سوال پیش کیجیے۔ My name is SM Hanif, village Bortashpur, district Hooghly, West Bengal. ہم نے کتابوں میں پڑھا، مجلس میں سنا ہے کہ یزید امام حسین کا سیر بدن سے جدا کر دیا تھا اور اس کا مالک عبید اللہ یزید کے پاس بھیجا گیا تھا۔ حسین علیہ السلام کا جہاں قبر مزار ہے وہاں ان کو دفنا گیا تھا وداؤٹ سیک۔ یہ ہم کو جاننے کا بہت ارادہ ہے
और अगर उपजाऊ चीज ऐसी दफना गया था तो उस चीज का क्या अंतिम हुआ वो जानने का बहुत इच्छा है। सवाल ये है कि बाद शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो शहदा के सर नेज़ों पे बुलंद करके ले गए, तो हिस्ट्री यही है कि उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद और फिर यजीद मलून तक ये सर पहुँचे, मगर इधर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जो जिस्म अतहर था वो दफन किया गया। तो ये सर हुसैन अलैहिस्सलाम भी उसी कब्र में है या ये उसको सर को कहीं और दफन किया गया? किताबों में इस बारे में जो तहकीक अब तक सामने आई है, यानी बिल्कुल सूरत हाल क्लियर नहीं है, वाज़ेह नहीं है। अच्छा, बाज़ रिवायात में यह है कि सर इमाम हुसैन वापस लाया गया और आपके जिस्म से मुत्तसिल करके वहीं दफन किया गया, यानी करबला में ही दफन। अच्छा, बाज़ रिवायतों में है या नहीं, नजफ़ में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर दफन है, या दमिश्क में भी या दूसरी जगहों के बारे में भी मिलता है कि वहाँ पर भी सर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को दफन किया गया था। लिहाजा ये तय करना फ़िलहाल मुश्किल है कि इन रिवायतों में से किस रिवायत में वज़न ज़्यादा है। अब आप कहेंगे कि अलग अलग जगहों के बारे में क्या है, तो बाज़ उलमा ने इसका ये राह भी निकाली है कि सर इमाम हुसैन एक जगह है, लेकिन बाज़ जगह सर इमाम हुसैन की खाल या दूसरे आज़ा को अगर जुदा किया गया तो वहाँ दफन कर दिया गया, और वो भी गोया सर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का एक हिस्सा है, तो उसको भी वही अहमियत दी जाती है। अगला सवाल पेश कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम दीपा है और मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। मेरा क्वेश्चन है, मासूमीन की रोशनी में प्लीज ये बताएं दहेज के बारे में इस्लाम क्या कहता है, और वो लोग जो दहेज मांगते हैं या लड़की और उसके परिवार को बात बात पे जलील करते हैं कि दहेज नहीं मिला, ऐसे लोगों खुदा की नजर में क्या रुतबा है उनका। दूसरा क्वेश्चन है, क्या निकाह से पहले अगर लड़की मेकअप करती है तो क्या उस पर निकाह मकरूह हो जाता है? क्या शरीयत में ऐसा कुछ है कि मेकअप में निकाह जायज़ नहीं है? जी, अगर इत्तेफाक से टेक्स्ट मैसेज भी इन्होंने किया है और वॉइस मैसेज भी किया है। सवाल का जवाब, आवाज़ क्लियर है? जवाब भी तकरीबन क्लियर है, वाज़ेह है कि दहेज के बारे में और जहेज़ के बारे में इस्लामी नुक्ता नज़र क्या है। हुज़ूर सरवर कायनात ने ख़ुद अपनी बेटी को जहेज़ दिया, शहज़ादी ने जहेज़ लिया, मौला कायनात उस जहेज़ के साथ शहज़ादी को रुखसत करके ले गए, लेकिन ये मैटर दूसरा है कि वो जहेज़ ख़रीदा किस रकम से गया था। यानी पैगंबर ने अपनी जेब से जहेज़ नहीं ख़रीदा था, बल्कि मौला कायनात से पहले मेहर की रकम ली और उस मेहर की रकम से कुछ रकम दी, जिससे जहेज़ का सामान ख़रीद कर आया। और अल्लाह के नबी ने ये छोटा मोटा सामान जो मामूली सा बज़ाहिर दुनिया के एतबार से बहुत मामूली जहेज़ था, उसको देखा, शहज़ादी के लिए और मौला कायनात के लिए दुआ की और फिर उनको रुखसत कर दिया। तो ये जो जहेज़ का सामान है, ये सुन्नत नबवी है कि अपनी बेटी को खाली हाथ रुखसत ना किया जाए, जहेज़ दिया जाए, लेकिन उसकी ज़िम्मेदारी शौहर की है दर हकीकत कि निकाह के बाद से अब किफ़ालत और नानो नफ़का मर्द के ऊपर वाजिब हो जाता है। लिहाजा वो इंतज़ाम करे, मेहर की रकम ले लीजिए, उसी से जहेज़ ख़रीदिए। असल सुन्नत पैगम्बर यह है। तो अगर कोई ससुराल वाले, कोई लड़के वाले जहेज़ की डिमांड करते हैं, तो जितनी बड़ी डिमांड है उतना ही बड़ा मेहर दे दीजिए, ताकि उसमें से कुछ लड़की के काम आ जाए और बाकी से जहेज़ ख़रीद लिया जाए, झगड़े ख़त्म हो जाएंगे। ज़बरदस्ती दबाव डालकर किसी से कुछ लेना, चाहे वो बीवी हो, चाहे भाई हो, और चाहे मुस्लिम हो, गैर मुस्लिम हो, ये इस्लामी कानून और तरीक़ा नहीं है, और यह गैर इस्लामी रविश और गैर इस्लामी तरीक़ा है। ठीक। दूसरा सवाल जो उन्होंने कहा, इस्लाम में निकाह किसी भी सिचुएशन में, किसी सूरत हाल में हो सकता है, उसके लिए मेकअप और गैर मेकअप की बात ही नहीं। और हकीकत तो ये है कि जब शादी होती है तो दुल्हन मेकअप में ही होती है। न जाने ये कहाँ की रस्म है, आज पहली मरतबा सुनने में आया कि अगर मेकअप कर लिया तो निकाह मकरूह हो जाएगा। निकाह दर हकीकत शौहर और बीवी के राज़ी होने का नाम है, दरमियान में ईजाब व कबूल होना, निकाह पढ़ा जाना है, और मेहर जो भी है वो तय होना है, या बाद में उसको तय कर लिया जाए, इसका नाम निकाह है। आदमी कहाँ है, किस सूरत हाल में, किस पोजीशन में है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगला सवाल पेश कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम दानिश है और मुझे ये जानना था कि क्या दिवाली में लाइट बेचना, पटाखा बेचना इस्लाम में जायज़ है? हमारे जो गैर मुस्लिम भाई हैं, उनके बहुत से ऐसे त्यौहार हैं जिनमें वो जो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, अगर उसे मुसलमान बेचे, जैसे ख़ासकर दीपावली में अगर वो पटाखे और लाइट्स वगैरह बेच रहा है, तो क्या ये सही है या गलत है? इस्लामी एतबार से वो चीज़ें जो हराम काम में इस्तेमाल होती हैं,
اگر ڈائریکٹ حرام کام میں چیز استعمال ہونے والی چیز ہے یا غیر شرعی کام میں وہ چیز استعمال ہونے والی ہے، اس کو آپ سروس نہیں دے سکتے، اس میں خدمت پیش نہیں کر سکتے، لیکن جو نارمل چیزیں ہیں اس میں آپ سروس دے سکتے ہیں اور خدمات پیش کر سکتے ہیں، اور اپنے نان مسلم بھائیوں کے ساتھ آپ اس طریقے سے تعلقات اور جو بھائی چارگی ہے اس کو قائم رکھیں اور اسی اعتبار سے ان کے پروگراموں میں شرکت کریں۔ اور یہ پٹاخے وغیرہ لائٹ جی، اس میں حرام میں شریک نہیں ہوتے ہیں، لہذا اس میں کوئی حرج نہیں ہوگا۔ نہیں۔ اگلا سوال۔ السلام علیکم، میں مدد سے بول رہی ہوں۔ میرا تو سوال یہ ہے مولانا صاحب سے کہ جو بیویاں مجلس میں تابوت اٹھاتی ہیں، ایک تابوت کو ساتھ تو کندھا دیا جاتا ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جنازے کو کندھا عورتیں نہیں دیتی، مرد دیتے ہیں، تو یہ بتائیے کہ عورت تابوت اٹھا سکتی ہے یا نہیں؟ خدا حافظ۔ دونوں باتیں صحیح ہیں۔ جو مسئلہ شرعی ہے کہ جنازے کو عورتیں کندھا نہیں دیتی ہیں، یعنی خواتین کے لیے تشییع جنازہ نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی مر جاتا ہے یا خاتون مر جاتی ہے، گھر سے باہر جنازہ مرد حضرات لے کے جاتے ہیں اور تدفین وغیرہ کی ذمہ داری ان کی ہے، یعنی اگر خاتون ہے تو غسل و کفن خواتین دیں گی، مگر دفن کرنے کی ذمہ داری تشییع جنازہ میں مردوں کی حاضری ضروری ہے، اور یہ ذمہ داری خواتین کے بجائے مردوں کے سپرد کی گئی ہے۔ لہذا یہ جو کہا جاتا ہے کہ خاتون جنازے کو کاندھا نہ دے، یہ تشییع جنازہ سے متعلق ہے کہ مکروہ ہے خواتین کا تشییع جنازہ میں شرکت کرنا، لیکن تابوت جنازہ نہیں ہے، کسی امام کی یا کسی شہید کے جنازے کی شبیہ ہے۔ وہ خواتین کے درمیان میں اگر تابوت اٹھایا جا رہا ہے تو ایک طریقے سے سوگ کے لیے، غم کے لیے وہ جنازے کی علامت کے طور پر اٹھایا جاتا ہے، تو اس میں اٹھانے میں کیا حرج ہے اور کیا پریشانی؟ ٹھیک ہے۔ اگلا سوال۔ میرا نام محمد اسنین ہے، 3-4 ہفتے پہ رہتا ہوں۔ السلام علیکم مولانا صاحب، سب کو السلام علیکم۔ میں خمس نکالنا چاہتا ہوں، تو میرا خمس جو ہے، جو میرا کمایا ہوا ہے، تو اس چیز کا میں نکالنا چاہتا ہوں، اور جو میرے پاس جو میں نے پہلے جو سامان خریدا ہے پرانا، تو اس چیز کا بھی خمس نکلے گا؟ اور مجھے صحیح طور کر کے میں جواب دیجیے، اور کون سی آیت میں لکھا ہوا ہے قرآن شریف میں، تو وہ بتائیے مجھے، جو مجھے خبر پڑی جائے۔ اور جو میرا پرانا سامان ہے، تو پرانا بھی نیا بھی جو میں نے خریدا ہے، سب کا خمس نکلے گا؟ یہ بتائیے آپ۔ السلام علیکم مولانا صاحب۔ اگر یہ خمس نکالنا چاہتے ہیں، سوال سے ایسا ظاہر ہو رہا ہے کہ ابھی تک نہیں نکالا، تو کیا پرانی جو چیزیں ان کے پاس ہے، پرانے یعنی جو پہلے کے پیسے وغیرہ ہیں اس پر بھی، اور جو آمدنی ہے اس پر بھی، اور کیا قرآن کی کہیں سے کوئی آیات کے ذریعے دلیل ہے خمس نکالنے کی؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی ہاں، قرآن مجید میں 10واں پارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، یاد رکھو جس چیز سے بھی تمہیں کوئی فائدہ حاصل ہوتا ہے اور سیونگ حاصل ہوتی ہے، تو اس میں سے اللہ کے لیے اور رسول کے لیے خمس ہے۔ یہ پوری آیت ڈیٹیل کے ساتھ موجود ہے، اور تمام مسلمان خمس کو مانتے ہیں، کوئی مسلمان بھی خمس کا انکار نہیں کرتا۔ البتہ خمس کن چیزوں میں واجب ہے، مال غنیمت میں ہے یا دوسری چیزوں میں، اس سلسلے میں تھوڑا بہت معمولی سا اختلاف ہے، لیکن خمس حکم شریعت ہے اور خمس دینا واجب ہے۔ ٹھیک۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں، جس دن انکم آپ کی پہلی انکم ہوتی ہے، وہ گویا آپ کے سال کی تاریخ بنتی ہے۔ مثلاً آپ نے 1 جنوری کو تنخواہ آپ کو ملی اس سال، تو یہ آپ کا سال شروع ہو گیا۔ پورے سال تک آپ جو کھائیں پئیں، جو آپ کا زندگی کا لیول ہے، اس معیار زندگی کے مطابق اگر آپ کوئی چیز خرید رہے ہیں، کھا رہے ہیں، اس کے اوپر خمس واجب نہیں ہوتا ہے۔ اب اگلے سال 1 جنوری کو ہی، 1 سال پورا گزرنے کے بعد، جو کچھ بھی آپ کے پاس سیونگ ہوتی ہے، بچت ہوتی ہے، چاہے وہ بینک میں ہو، جیب میں ہو، گھر میں ہو، بچا ہوا تیل ہے، شکر ہے، گاڑی کا پیٹرول ہے، حتیٰ کہ موبائل میں جو ریچارج کا پیسہ ہے وہ بھی چند روپے اگر بچے ہوئے ہیں، جو کچھ بھی سیونگ کہلائے گا کہ آپ نے گویا آپ کی ضرورت سے زیادہ تھا، اگر خرچ کرنا ہوتا تو آپ خرچ کر لیتے، ہم خرچ نہیں کر سکے، اس کا مطلب اللہ نے ہمیں ہماری ضرورت سے زیادہ دیا ہے۔ اب پروردگار کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، جب یہ آپ کی ضرورت سے زیادہ ہے تو پھر بھی ہم سب آپ سے نہیں لے رہے ہیں، اس میں 80% آپ کا ہے، 20% اب سال ختم ہونے کے بعد آپ کا نہیں رہ گیا، آدھا یعنی 10% اس میں سے مال امام ہے، اور 10% غریب سادات کا حق ہے۔ اس طریقے سے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے آج تک خمس نہیں نکالا ہے، تو اگر انہیں یقین ہے اور معلوم ہے کہ جو چیزیں سال کے بیچ کی انکم سے خریدی گئی ہیں، اس کے اوپر خمس واجب نہیں ہوگا، کیونکہ اس انکم پہ خمس واجب نہیں ہوتا ہے۔
جو سیونگ ہر سال کے آخر میں بچی ہے اگر وہ معلوم ہے تو اس کو بھی ٹوٹل کرنا آسان ہے، اور اگر نہیں ہے تو آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ کے پاس جو کچھ بھی ہے نیا پرانا سامان، اگر جو آپ نے مکس مال سے خریدا ہے جس میں خمس کی رقم مکس ہو گئی ہے تو آپ اس کو ٹوٹل کر لیں اور کسی بھی وکیل مراجع کی خدمت میں جا کر اپنا حساب و کتاب پیش کر سکتے ہیں، اور وہ آپ کو صحیح رہنمائی کر دیں گے، اور انشاءاللہ آپ بری ذمہ ہو جائیں گے، آپ کا مال پاک ہو جائے گا۔ پروردگار عالم قبول فرمائے اور ہر مومن اور ہر مسلمان کو جو واجب حقوق ہیں، خاص طور سے مالی حقوق، ان کو ادا کرنے کی توفیق اور قوت اور دل اور جگر عطا فرمائے۔ الہی آمین۔ اگلا سوال پیش کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سید علیم حسین زیدی یو پی بریلی سے بول رہا ہوں۔ جناب میرا سوال ہے کہ آج کل ہماری ماں بہنیں جو ذاکرہ ہیں اور وہ مجلس کو اپنی ذاکری کو لاؤڈ اسپیکر کے اوپر جو بیان کرتی ہیں، کیا وہ ہماری ماں بہن جو ذاکرہ ہیں، جو ذاکرہ اہل بیت ہیں، ان کو یہ لاؤڈ اسپیکر کے اوپر تاثیر کرنا چاہیے، یعنی خطابت کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے کافی دور تک آواز جاتی ہے؟ برائے مہربانی آپ اس سوال کا جواب معقول دیں تاکہ ہماری ماں بہنیں وہ جو ذاکرہ ہیں، ہو سکتا ہے اس پروگرام کو وہ بھی دیکھ رہی ہوں، خدا ہدایت فرمائے۔ اگر صحیح ہے تو صحیح، اور اگر کہیں کوئی خامی ہے تو کلا صاحب اس بات کا جواب۔ بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔ خواتین کا لاؤڈ اسپیکر پہ مجلس پڑھنا اور اس آواز کا بہت دور تک جانا کیسا ہے؟ اسلام میں آواز کا پردہ نہیں ہے، لیکن قرآن نے یہ کہا ہے کہ اگر کوئی تمہارے گھر پر آ رہا ہے تو اے مسلمان عورتوں یا اے ازواج پیغمبر اپنی آواز کا ٹون بدل دو تاکہ سامنے والے کے دل میں اگر کوئی بیماری ہے تو وہ تمہیں کوئی تکلیف نہ پہنچائے، یعنی اس سے سخت لہجے میں بات کرو تاکہ کوئی بیماری کا شبہ اور تمہیں تکلیف کا شبہ نہ ہو۔ البتہ یہ جو ٹاپک ہے اس اعتبار سے واقعاً حقیقت یہی ہے کہ اگرچہ اسلام میں آواز کا پردہ نہیں ہے، لیکن حیا، شرم اور خواتین جو خاص طور سے مومن خواتین مومنات، ان کا جو کردار اور کریکٹر ہمارے سامنے آتا ہے اس میں یہی ہے کہ کوئی نامحرم ان کی آواز نہ سنے، اور اگر اس طریقے سے لاؤڈ اسپیکر کی ضرورت ہے تو اتنی آواز رکھی جائے جو جتنا مجمع ہے وہاں تک آواز جائے اور باہر آواز نہ نکلنے پائے، اور اگر کہیں خدا نخواستہ واقعاً فتنہ ہو رہا ہے یا اس کا غلط اثر پڑ رہا ہے تو اس سے بچنا ضروری ہے۔ بہت خوب، اگلا سوال پیش کیجیے۔ السلام علیکم، میں علی بات کر رہا ہوں سری نگر کشمیر سے۔ میرا آگاہ سے یہ سوال ہے کہ جب ہم نماز جماعت پڑھتے ہیں، کبھی بھی چاہے نماز شام ہو، نماز عصر ہو، کیا ہم اس ٹائم دوسری رکعت میں سورہ قل هو اللہ احد ضروری پڑھنا ہے کہ کوئی اور بھی سورہ پڑھ سکتے ہیں؟ شکریہ۔ کچھ چیزیں ہماری قوم میں یا مسلمانوں میں ایسی عادت بن چکی ہے کہ جس کو ہم اصل دین سمجھنے لگے ہیں۔ نماز میں اصل چیز جو واجب ہے سورہ الحمد، اور اس کے بعد کوئی ایک سورہ پڑھنا، ٹھیک، پہلی رکعت میں بھی اور دوسری رکعت میں بھی سورہ الحمد کوئی ایک سورہ، دوسری رکعت میں بھی اگر آپ چاہیں تو وہی سورہ الحمد کے بعد پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن عام طور سے سورہ انا انزلنا کی فضیلت پہلی رکعت کے لیے بیان کی گئی ہے اور سورہ قل اللہ کی فضیلت دوسری رکعت کے لیے بیان کی گئی ہے، اس کی وجہ سے عام طور سے یہ سورہ زیادہ پڑھا جاتا ہے۔ لیکن یہ طے ہے اور یہ ہونا بھی چاہیے کہ قرآن مجید کے جو واجب سجدے والے سورے ان کے علاوہ جتنے بھی سورے ہیں جو آسانی سے پڑھے جا سکتے ہیں ان کو پڑھا جائے تاکہ ان کی تلاوت کا شرف بھی حاصل ہوتا رہے۔ جی، اگلا سوال پیش کیجیے۔ جھارکھنڈ دھنباد سے بول رہے ہیں۔ ہمارا کہنا ہے کہ جمعہ کا نماز اگر ہم نہیں پڑھتے ہیں تو کیا ہمارا نماز جائز ہوگا یا نہیں ہوگا؟ آپ اس کا ہم کو بتائیے۔ میرا نام مرزا فیاض حسین ہے، شکریہ۔ نماز جمعہ واجب تخیری ہے۔ واجب تخیری کا مطلب یہ ہے کہ اگر جو مراجع اس کو واجب تخیری کہتے ہیں کہ اگر آپ نے نماز جمعہ پڑھ لی تو پھر نماز ظہر کی ضرورت نہیں ہے، احتیاطاً آپ پڑھ سکتے ہیں، اور اگر نماز جمعہ نہیں پڑھی تو پھر ظہر واجب ہے اور نماز ظہر ادا کرنا ضروری ہے۔ جی، اگلا سوال۔ میرا نام بہادر محمد سید ہے، میں کارنجا کا رہنے والا ہوں، ضلع وردھا مہاراشٹر کا۔ میرا سوال یہ ہے کیا موبائل پہ قرآن شریف سننا صحیح ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے خواجہ غریب النواز کا چراغ ہم لوگ گھر پہ لگاتے ہیں تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ صحیح نہیں ہے، اس کی وضاحت کیجیے۔ السلام علیکم۔ اگر موبائل کے اوپر دوسری چیزیں سنی جا سکتی ہیں اور شیطانی باتیں لوگ دنیا سن رہی ہے
تو اللہ کی کتاب کو کیوں نہیں سنا جا سکا؟ ایک انسٹرومنٹ ہے، ایک مشین ہے جو اللہ کی آواز کو، اللہ کی کتاب کی تلاوت کو ہم تک پہنچا رہا ہے. یہ بہترین ذریعہ ہے اور بہترین طریقہ ہے اور آسان راستہ ہے آج قرآن سیکھنے کا. لہذا بالکل سنیں، اور اگر کوئی ایسا وسوسہ، ایسا شک ہے، اس کے بارے میں کوئی فکر نہ کریں. ہاں اتنا ہے کہ قرآن مجید پڑھتے ہوئے جو آداب ہیں، جو خیال ہے، جو احترام ہے، جو رسپیکٹ ہے، اس کا خیال رکھنا چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ تلاوت چل رہی ہے اور ہم خلاف ادب کوئی بات انجام پا جائے. خواجہ غریب نواز کے چراغ کا جہاں تک تعلق ہے، وہ واقعاً عرفاء اللہ میں اور ان کی شخصیت مسلمانوں کے لیے کوئی ڈھکی چھپی چیز نہیں ہے، اور روز روشن کی طرح خاص طور سے اہل ہند کے لیے ان کی عظمت عیاں ہے. اور آپ اپنے مسلک کے اعتبار سے جو صحیح ہے وہ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر کوئی ایسی چیزوں سے روکتا ہے تو اسے اختیار نہیں ہے. جو اللہ کے نیک بندے ہیں، اس طرح کی شخصیتیں ہیں، ان کا احترام کرنا اور ان کے راستے کے اوپر چلنا ہمارے لیے ضروری ہے. بہت خوب. جی اگلا سوال پیش کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا سوال یہ ہے کہ نجف اشرف شریف سے لے کر کربلائے مولا تک کتنا سفر ہے، کتنا فاصلہ ہے؟ میں دہلی سے محمد شفیع عالمگیر بول رہا ہوں. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نجف اشرف سے کربلائے معلیٰ کی جو ڈسٹینس، دوری ہے، وہ کتنی ہے؟ آپ خود ہی تشریف لے گئے ہیں، بہتر شاید آپ تازہ ہو کر آئے ہیں تو آپ بتا سکتے ہیں کہ کتنا ہوگا. تقریباً لوگ 80 سے 86 اور 90 کے درمیان کا جی فاصلہ، یعنی 100 کلومیٹر سے 90 کلومیٹر سے کم ہے. جی بالکل 80 کلومیٹر کے آس پاس ہے. جی اگلا سوال. السلام علیکم مولانا صاحب اور جاوید بھائی. مجھے یہ پوچھنا تھا کہ یہ ہمارے کے جو مجلسیں ہوتی ہیں تو لوگ جو نا، سب میں نے دیکھا ہے یعنی بامبے کی ہے، تو لوگوں نے مسکرا کے گلے ملتے ہیں. ہاں میں کہ کوئی مر جاتا ہے تو ہم رو کے گلے ملتے ہیں، اور کیا محرم میں گلے ملنا ٹھیک ہے؟ تو یہی پوچھنا تھا کہ یہ جو مجلسوں میں گلے ملتے ہیں، جیسے صاحب خانہ دے دی آنے والوں سے مسکرا کے گلے ملا جاتا ہے، کسی کا اظہار ہوتا ہے کہ آپ ہمارے کے آئے ہیں، تو یہ ٹھیک ہے یا نہیں؟ وعلیکم. سب سے پہلے تو ہم اپنے تمام ان ناظرین سے جو اپنے سوالات کو ریکارڈ کرواتے ہیں، ان سے گزارش کرتے ہیں کہ جب اپنے سوال کو ریکارڈ کروائیں تو بیک گراؤنڈ کی جو آوازیں ہیں، خاص کر اگر ٹیلی ویژن ہے تو اس کو میوٹ کریں یا آف کریں، اور اگر وہاں بہت ہی آوازیں آ رہی تو وہاں سے ہٹ کر کے، کیونکہ ابھی آپ نے جو سوال پیش کیا اسے ہمیں بہت غور سے سننا پڑا، تو سمجھ میں تو بہرحال آ گیا ہے، مگر جو اور دوسرے ہمارے ناظرین ہیں وہ ان باتوں سے بہرحال پرہیز کریں تاکہ آواز کلیئر آئے. تو یہ جو ہمارا بولنے میں جو 40 سیکنڈ چلا گیا، یہ آپ کے ہی فائدے میں چلا جائے گا کہ سیدھا سن کر کے جواب آپ تک پہنچ جائے گا. سمجھ میں یہ آیا آگا کہ مجالس سید الشہداء علیہ السلام میں لوگوں کا آنا اور آپس میں وہاں کبھی کبھی ایک دوسرے سے لوگ گلے مل جاتے ہیں، تو یہ صحیح ہے کیا نہیں؟ اسلام میں استقبال کا طریقہ، ایک مومن سے ملاقات کا طریقہ بتایا گیا ہے کہ بہرحال مومن جب کسی مومن سے مل رہا ہے تو سلام علیکم کرے، مصافحہ کرے، اور دل کھول کے گویا مسکراہٹ کے ساتھ اس کا استقبال کیا جائے. یہ عام دنوں میں ہے. ٹھیک. لیکن جب غم کا ماحول ہو، مجلس اور جلوس عزا وغیرہ ہے، تو پھر اس طریقے سے ایک دوسرے سے ملا جائے کہ سلام کرنے کے بعد ہم یہ عادت ڈال لیں کہ ایک دوسرے سے کہیں عظم اللہ اجورنا و اجورکم، پروردگار ہمارا اجر اور ہمارا ثواب عظیم قرار دے، اس میں اضافہ فرمائے، جو ہم امام حسین علیہ السلام کی اس وقت مصیبت اور سوگ منا رہے ہیں. اگر آپ عربی میں نہیں کہہ سکتے ہیں، آپ کے لیے مشکل ہے، تو آپ اردو میں یا جو آپ اپنی زبان ہے اس میں بھی کہہ سکتے ہیں کہ پروردگار ہم کو اور آپ کو مصیبت امام حسین اور شہداء کربلا کی مصیبت میں، یا جس معصوم کی بھی شہادت ہے، مجلس ہے، اس کی مصیبت میں ہمیں اجر عطا کرے. استقبال بھی ہو جائے گا، ویلکم بھی ہو جائے گا، اور غم کا اظہار بھی ہو جائے گا. جی اگلا سوال پیش کیجیے. السلام علیکم. میں نذیر احمد AP آندھرا پردیش سے بول رہا ہوں. میرا سوال ایک ہی ہے. ہمارے والد صاحب پیرالائزڈ ہو کے تقریباً 18 سال تک وہ بیڈ ریڈن تھے. اس وقت ان کا خیال بھی ٹھیک نہیں تھا، اس لیے وہ نماز بھی نہیں پڑھ سکتے. اب اس کا حل کیا ہے؟ وہ نماز ان کے لیے معافی ہے کیا نہیں؟ وہ چیز بتائیے. شکریہ. سوال سے ایسا لگ رہا ہے کہ حیات میں ہے. جی ہاں، 18 سال تقریباً وہ بیڈ پہ ہے، پیرالائز. تو نماز کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. نماز ہر بالغ اور عاقل انسان کے اوپر واجب ہے. ٹھیک. جس سچویشن میں بھی ہو، جس حالت میں بھی ہو، اس حالت میں اس کو پڑھنا ہے. اچھا. تو اگر
ہوش و حواس ہیں اور عقل کام کر رہی ہے نارمل، اور یہ ڈاکٹر کہتا ہے کہ نہیں یہ آدمی ہوش و حواس میں ہے، عقل کام کر رہی ہے، تو اس کے اوپر نماز واجب ہے۔ بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے بیٹھ کے پڑھے، لیٹ کے پڑھ سکتا ہے لیٹ کر پڑھے۔ اچھا، لیکن جیسا کہ ان کے سوال سے محسوس ہوتا ہے کہ وہ اپنے باقاعدہ ہوش و حواس میں نہیں ہیں، تو ان کی نماز واجب نہیں ہے اور اس کی قضا بھی واجب نہیں ہوگی۔ نہیں ہے۔ جب تک ہوش و حواس میں تھے صرف اتنے دنوں کی قضا واجب ہوگی۔ بہت خوب، اگلا سوال پیش کیجیے۔ میرا نام ہے سید ریاض نقوی، گجرات جوناگڑھ سے۔ میرا سوال یہ ہے کہ مولا حسین نے یا ایھا النفس المطمئنہ ترجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، جب کربلا معلیٰ میں یہ آواز بلند کی تو مولا حسین کی نصرت کے لیے جن فرشتے سب نصرت کے لیے گئے، مولا حسین نے سب کو منع کیا۔ یا ایھا النفس المطمئن یعنی کہ آج کے دور کے انسانوں کے لیے ہے کہ جو اپنے نفس پہ قابو رکھتے ہیں، اپنے نفس کو پاک رکھتے ہیں، نماز روزے غریبوں کا حق دیتے ہیں، یہی مدد مولا حسین نے بتائی کہ یا ایھا النفس المطمئنہ۔ تو میں یہ سوال ہے کہ کیا ہم لوگ جو غریبوں کی فرقہ کی مدد کے لیے آگے آتے ہیں اور 10 روپیہ یا 20 روپیہ دیتے ہیں، اس کو زیادہ تر بڑھاتے ہیں کہ بھائی ہم نے تو ان کو مدد کی، یا یہ چیز جائز ہے اسلام میں کہ 10 روپیہ دے کے 4 آدمیوں کو سنانا؟ جیسا کہ انہیں سورہ فجر کی آخری آیتوں کی تلاوت کی اور انہوں نے بتایا کہ خود انہوں نے اس کا جواب بھی بتایا، وہ کہاں تک صحیح ہے وہ آپ بتائیے گا، مگر جو صدقہ لوگ دیتے ہیں 10-20 روپیہ اور اس کا شور بھی مچاتے ہیں، تو کہاں تک یہ صحیح ہے؟ امام حسین علیہ السلام نے روز عاشور جو لوگوں کو مدد کے لیے بلایا تھا، اس میں جو امام نے فرمایا تھا وہ تھا حل من ناصر ینصرنا، جی ہے کوئی جو میری مدد کرنے والا میری مدد کر سکے، یا کوئی میرا مددگار ہے، اب بھی کوئی ہے جو میرے ساتھ آ سکے، تاکہ وہ جہنم سے نکل کے جنت کی طرف آ جائے۔ اور امام گویا ایک طریقے سے سامنے والوں کے اوپر حجت تمام کر رہے تھے اور آنے والی نسلوں کے لیے قیامت تک یہ پیغام دے رہے تھے کہ میں ایک آدمی کا نام نہیں ہے یا میرا اپنا ذاتی لڑائی اور اختلاف نہیں ہے لشکر یزیدی سے اور یزید سے، ہم دین خدا کے لیے آگے بڑھے ہیں اور دین خدا کو بچانے والے ہیں، لہذا جو کوئی بھی میری مدد کرنے والا ہے وہ دین خدا کو بچانے کے لیے قیام کرے۔ لہذا قیامت تک جو بھی دین کے کام ہیں، شریعت کے کام ہیں، چاہے وہ لوگوں کی مدد کرنا ہو، چاہے ایک گلاس پانی پلانا ہو یا اور کوئی چیز ہو، اس میں ہر ایک کی ذمہ داری بنتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دے اور حکم خدا کے مطابق آگے بڑھے۔ یا یہ تو النفس المطمئنہ، یہ جو آیت ہے یہ عصر عاشور حاطف غیبی کی ندا سنائی دی تھی۔ یہ آیت کی جو شان نزول ہے اور آیت کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ دوسرا ہے، اور حل من ناصر یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ جی اب یہ مسئلہ کہ امام حسین، سیدھی بات یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے دین کے لیے، شریعت کے لیے سب کچھ لٹا دیا، اور حتیٰ کہ مال دولت گھر بار سب کچھ قربان کر دیا۔ تو اگر ہم تھوڑا بہت کچھ کسی کی مدد کرتے ہیں اور خدا کی راہ میں دیتے ہیں تو اس کا اعلان ضروری نہیں ہے، لیکن اگر نیت خالص ہے تو علی اعلان دینے میں بھی شریعت میں صدقہ دینا یا خمس و زکوٰۃ پورے عام لوگوں کے سامنے دینا، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، البتہ اگر مومن کی توہین نہ ہوتی ہو۔ اگلا سوال پیش کیجیے۔ السلام علیکم، میں مراد آباد سے بول رہی ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ میں نے خود نے توضیح میں پڑھا تھا کہ شوہر کی جیب میں سے بیوی پیسے لے سکتی ہے، وہ چوری نہیں ہے، اور میرے شوہر یہ کہتے ہیں کہ میری بنا اجازت کے پیسے نکالنا چوری ہے، تو میں ان کی جیب سے روز 100 200 50 جتنے بھی ہوتے ہیں میں لے لیتی ہوں، اور بعد میں انہیں بتا بھی دیتی ہوں آپ کی جیب سے پیسے نکالے، کیا وہ چوری ہے؟ خدا حافظ۔ آگا اس سوال کا جواب دیجیے۔ ہماری وائف بھی سن رہی ہیں، تو ہم صبح اٹھیں تو ہمارے پرس میں اتنا ہی پیسہ ہو جتنا سوتے وقت ہمیں رکھا تھا۔ یہی ہمارے گھر کا بھی معاملہ ہے اور ہر گھر کی یہی کہانی ہے۔ جی اصل بات یہ ہے کہ شوہر کے اوپر واجب ہے بیوی کا خرچہ دینا، نان و نفقہ بیوی بچوں کا، تو انصاف کی بات یہ ہے کہ اتنا دے دیا جائے کہ چوری کی نوبت نہ آئے اور ان کو ایسا نہ کرنا پڑے اور ایسی نوبت نہ آئے۔ لیکن چوری ہے، شوہر کی جیب سے اگر اس طریقے سے نکالی جاتی ہے چیز تو بہرحال اجازت لینا ضروری ہے، اور جب تک وہ حلال نہ کرتے اس وقت تک جائز نہیں ہوگا۔ البتہ اگر شوہر خرچ نہیں دے رہا ہے، واقعاً جو جائز خرچ ہے، جو واجب خرچ ہے، اگر شوہر نہیں دے رہا ہے تو اس کی جیب سے آپ نکال سکتی ہیں، لے سکتی ہیں، کیونکہ نان و نفقہ واجب ہے۔
اس سے زیادہ اگر لے رہے ہیں، جیسے یہ ڈیمانڈ ہے، خواہشات ہوتی ہیں آج کل، حد سے زیادہ اگر ڈیمانڈ ہے تو وہ نان و نفقہ، واجب نان و نفقے سے زیادہ اگر جیب سے نکالا جا رہا ہے تو اس کے لیے اس کو بہرحال راضی کرنا پڑے گا، چاہے آج راضی کریں، چاہے 2-4 دن کے بعد راضی کیا جا سکے۔ اگلا سوال پیش کیجیے۔ جاوید بھائی، مولانا صاحب السلام علیکم، میں الہ آباد سے قمر حیدر بول رہا ہوں، الہ آباد چوک سبزی منڈی سے قمر حیدر بول رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ میں جمعے کے دن اپنی ڈیوٹی پر سے، اپنی جاب پر سے نماز پڑھنے جاتا ہوں، اور میرا سوال یہ ہے کہ میں 2 رکعت جمعے کی نماز ہوتی ہے اور 2 رکعت خطبہ ہوتا ہے، تو میرا سوال یہ ہے کہ یہ جمعے کی نماز جو ہے خطبے سے ہوتی ہے تو میں خطبہ سن نہیں پاتا ہوں، اور جمعے کی نماز پڑھ لیتا ہوں، اور ڈیوٹی کی وجہ سے میں کہتے ہیں جمعے کی نماز پڑھ لیتا ہوں اور خطبہ نہیں سن پاتا ہوں، تو کیا میری نماز جائز ہے؟ پلیز بتائیے۔ پھر دوسرا سوال یہ ہے جاوید بھائی کہ قبر میں انسان جاتے ہی کیا مطلب سوال جواب ہوتا ہے، اور سوال جواب ہونے کے بعد جو ہے انسان کا عالم برزخ کا سفر شروع ہو جاتا ہے، اور اس کا زمین وادی السلام کے بعد مطلب ختم ہوتا ہے یا قیامت تک جاری رہے گا؟ مولانا صاحب پلیز بتائیے، شکریہ، خدا حافظ۔ دوسرے سوال کے جواب آپ نے پیش کیا پہلے ہی۔ پہلا سوال یہی کہ خطبہ نہیں سن پاتے تو ایسی فلسفہ جمعہ یہی ہے کہ 2 رکعت کی جگہ خطبہ رکھا گیا ہے، اور علماء یہی کہتے ہیں کہ انسان کوشش کرے کہ اول خطبے سے آ جائے، اذان کے وقت آ جائے اور خطبے کو توجہ سے سنا جائے۔ لیکن جیسے یہ لوگ ہیں اور واقعاً کسی کے ساتھ ایسی مجبوری ہے کہ جو خطبے میں نہیں پہنچ سکتا، اگر تاخیر سے آ بھی رہا ہے اور وہ نماز جمعہ میں شریک ہو جائے اور نماز جمعہ شرائط کے ساتھ ہو رہی ہو تو اس کی نماز جمعہ کافی ہے، اور حتیٰ کہ اسے ظہر کی ضرورت بھی نہیں۔ ٹھیک، اگلا سوال پیش کیجیے۔ شبنم نقوی، امروہہ یو پی۔ ونگ چینل نے بہت اچھا گائیڈنس کرا ہے ہم لوگ کے لیے، بہت ہمیں بات اچھی معلومات ہوتی ہے جی، اس کا شکریہ، آپ لوگوں نے اتنا ہماری نالج میں اضافہ کیا ہے۔ میرا کوشچن یہ ہے کہ جس سے ہم نماز شروع کرتی ہوں، ابھی بیچ میں بھول گئی کچھ، وہیں سے دوبارہ اسٹارٹ کر دیتی ہیں، تو یہ صحیح ہے کہ غلط؟ یقیناً آپ لوگوں کا بھی بہت شکریہ، یہ آپ لوگوں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے جو چینل ون اس طرح سے خدمت انجام دے رہا ہے، اور ہم لوگوں کے حق میں آپ حضرات دعا کرتے رہیے۔ جواب دیجیے ان کے سوال کا۔ سوال بظاہر یہ ہے کہ بعض چیزوں کی تکرار ہوتی ہے اور اس کو ریپیٹ کرتے ہیں، تو اگر مثلاً وہ سورہ ہے یا ذکر ہے، اگر اس کو دوبارہ ریپیٹ کر دیا جائے اتنے حصے کو جس کے بارے میں شک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر ارکان ہے، جیسے شک ہو گیا کہ رکوع کیا نہیں کیا، تو اگر شک ہے تو آپ کر سکتے ہیں، لیکن تھوڑا سا احتمال ہے کہ رکوع کر چکے ہیں، اگر دوبارہ رکوع ہو گیا تو ارکان اگر کم اور زیادہ ہو جاتے ہیں، چاہے عمدن ہو چاہے بھولے سے ہوں، جان بوجھ کر انجام دیں یا بھولے سے، تو نماز باطل ہو جائے گی۔ لیکن مثلاً آیت اگر آپ کو شک ہوا کہ آیت صحیح پڑھی یا نہیں پڑھی تو اس کو دوبارہ پڑھا جا سکتا ہے۔ ذکر ہے سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ، سبحان ربی العظیم و بحمدہ، اگر یہ دیکھا کہ کم پڑھ پائے یا شک ہوا تو اس کو آپ ریپیٹ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن رکن کی کمی اور زیادتی سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ اگلا سوال پیش کیجیے۔ السلام علیکم، میں سے بول رہی ہوں، میرا نام رضا ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ میں ابھی ماں بننے والی ہوں، تو میرا سوال یہ ہے کہ بچے کی سلامتی کے لیے کون سی اعمال بجا لانی چاہیے جس سے ماں اور بچہ دونوں سلامت رہے؟ ایک خاتون اگر ماں بننے والی ہیں تو بچے اور خود ماں کی سلامتی کے لیے کوئی ایسی دعا، کوئی ایسی آیت یا کوئی ایسا عمل کہ دونوں محفوظ رہیں۔ مختلف دعائیں اس سلسلے میں بیان کی گئی ہیں جو بعض کتابوں سے نقل کیا گیا ہے، اس میں بہترین دعا توکلت علی اللہ، ماں اور اس کے آنے والے بچے کے لیے کی حفاظت کے لیے توکلت علی اللہ، میں اللہ کے اوپر بھروسہ کرتا ہوں، 1023 مرتبہ 1023 مرتبہ اس کو پڑھا جائے اور اس کی تکرار کرے، اور یہ روایات کے مطابق بہت مؤثر ہے۔ اسی طریقے سے 106 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم، اچھا 106 بار 106 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کو لکھ کر اپنے ساتھ رکھے جب تک پریگنینسی کا زمانہ چل رہا ہے، تو یہ بھی بابرکت ہے اور ان کی حفاظت کے لیے مؤثر ہے۔
سورہ کہف کی آیت نمبر 25 اور 26 کو لکھے اور اسے اپنے ساتھ رکھے، اس سے بھی انشاءاللہ حفاظت ہوگی، اور بھی ذکر الہی کرتی رہیں، قرآن مجید پڑھتی رہیں، تاکہ پروردگار ہر طرح کی بلا اور مصیبت سے محفوظ رکھے۔ باقی دعائیں بھی مفاتیح الجنان میں اور دوسری کتابوں کی دعا میں ہے، موبائل وغیرہ میں بھی اب یہ دعائیں اویلیبل ہیں، جو معتبر کتابیں ہیں اور معتبر سافٹ ویئر ہیں، آپ اس سے استفادہ کر سکتی ہیں۔ جی بہت خوب، اگلا سوال پیش کیجیے۔ میرا یہ پرشن ہے کہ کیا محرم بنانا صحیح ہے؟ محرم منانا صحیح ہے، یقیناً یہ ہمارے کسی غیر مسلم بھائی کا سوال لگ رہا ہے، تو اسی لحاظ سے آپ جواب دیجیے۔ دنیا میں ہر بڑے واقعے کی یاد منائی جاتی ہے۔ ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، 26 جنوری، 15 اگست اور ہمارے دوسرے غیر مسلم بھائیوں کے پروگرام ہوتے ہیں جو ہزاروں سال پہلے کے واقعات ہیں، اور آج ان کی یاد کی جا رہی ہے۔ اسی اعتبار سے دنیا کا جو اہم واقعہ اس کو اسی لیے یاد منایا جاتا ہے تاکہ اپنی ہسٹری سے انسان جڑا رہے اور ایک تاریخ اس کے سامنے رہے۔ اس تاریخ کو پڑھنے اور اس سے جڑے رہنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں فیوچر کے بارے میں چلنے میں آسانی ہوتی ہے اور آگے کے فیصلے کرنے میں اور آگے کی پلاننگ کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے۔ محرم اگر آپ منا رہے ہیں تو ظلم کیا چیز ہے، ظلم کے خلاف کیسے قیام کرنا چاہیے، ظلم کے خلاف کیسے اسٹینڈ لینا چاہیے، اور ظالم کے ساتھ کیا برتاؤ ہونا چاہیے اور کہاں تک ظلم ہو سکتا ہے، اور اپنے مقصد کی اور اپنے دین اور مذہب کی حفاظت کے لیے اور انسانیت کو بچانے کے لیے کس حد تک قربانی دی جا سکتی ہے، اس کے لیے تاریخ اور ہسٹری میں کربلا سے بہتر کوئی نمونہ اور آئیڈیل نہیں ہے۔ لہٰذا محرم کو منانا ضروری ہے، اور جو مسلمان ہیں ان کے لیے تو اور زیادہ ضروری ہے کہ اللہ کے نبی نے ان کو انسان بنایا، اللہ اور خدا اور رسول تک پہنچایا ہے، اور قرآن مجید جیسی کتاب ان کو دی ہے، تو ان کی اولاد کو انسان اگر بھول جائے، اسے یہ بھی نہ معلوم ہو کہ روز عاشور کیا ہوا ہے، اور روز عاشور امام حسین کی شہادت کے دن اس کو یہ بھی نہ پتہ ہو کہ مجھے کیا کرنا ہے، تو واقعاً افسوس ہے ایسے کلمہ گو کے اوپر۔ چلیے گا، بہت شکریہ ادا کرتے ہیں۔ تو ناظرین، اس طرح سے اب ایک چھوٹے سے بریک کا وقت ہو گیا ہے، لہٰذا ہم تھوڑی دیر میں حاضر ہوں گے۔ تو بہت سے سوالات ہیں جن کی جوابات انشاءاللہ بھی آپ تک پہنچانا ضروری ہے۔